اور اس کی وجہ سے اس کا اثر پڑ رہا ہے بچیوں کے اوپر، اس کا اثر پڑ رہا ہے ان لوگوں کے اوپر جو قرض لے کر کے اپنی بچیوں کا نکاح کرنے پر مجبور ہے۔ اس لیے ہم لوگ اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اس ناسور کو اپنے معاشرے سے ختم کریں گے، اور جوان جو حضرات ہیں وہ سامنے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم بالکل سادگی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنا نکاح کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامحرم عورتوں سے تنہائی میں ملنے کی بھی ممانعت فرمائی۔ نامحرم عورت اگر ہے اور اگر اسے کوئی ضرورت بھی ہے، کوئی بات بھی کرنا ہے، کوئی ضروری بات بھی ہے، تو تنہائی میں آپ اس سے ملاقات نہ کریں، بلکہ ایک دو لوگ اور بھی رہیں، پردے کے ساتھ آپ پردے کے ساتھ بات کر لیں جو بھی ضروری بات ہو، لیکن تنہائی میں نہ ملیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان، رواہ الترمذی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی نامحرم آدمی کسی عورت سے تنہائی میں ملے اور وہاں تیسرا شیطان موجود نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی نامحرم شخص کسی عورت سے ملے گا تو شیطان ان کو گناہ میں ڈالنے کی ضرور کوشش کرے گا اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنی چال چلائے گا، اور اس لیے اس کو موقع ہی نہ دے اس بات کا کہ وہ ہمیں پھنسائے اور اس کے اندر گرفتار کرے۔ اس لیے ہم لوگ اس سے بچیں کہ تنہائی کے اندر نامحرم سے ملاقات نہ کریں۔ عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إياكم والدخول على النساء فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت، رواہ البخاری ومسلم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو اور اس معاملہ میں بہت احتیاط کرو۔ تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ شوہر کے قریبی رشتہ داروں یعنی دیور وغیرہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ شوہر کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی شوہر کا بھائی ہے اور شوہر کے والد ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو شوہر کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ کیا ان کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمو الموت، دیور موت ہے، موت۔ دیور کون ہے؟ موت ہے، موت۔ آج کیا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے؟ دیور اور جیٹھ، ان کو کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل محرم ہے، ان سے بغیر کسی پردے کے آنا جانا بالکل ایسا ہے، جبکہ بھابھی سے پردہ شرعی ہے۔ صرف شوہر کا جو باپ ہے وہ اس کے لیے محرم ہے، شوہر کا جو باپ ہے وہ اس کے لیے محرم ہے، یا شوہر کا کوئی بیٹا ہے جو دوسری بیوی سے ہے تو بھی اس کے لیے محرم ہے، لیکن شوہر کا بھائی یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا موت ہے۔ اس لیے گھروں کے اندر حجاب کا اور گھروں کے اندر پردے کا اہتمام کریں، ورنہ بہت سے گھروں میں اس طرح کے مسائل پیش آ جاتے ہیں کہ جو بیان کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے ان کا بھی آزادانہ طور پر گھر کے اندر آنا، اپنی اہلیہ سے کہہ دیں کہ بھئی اگر کبھی سامنے کوئی دیور آئے تو فوراً تم پردہ کر لیا کرو۔ اب پردہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کھانا پکانا چھوڑ دے، بیچ میں دیوار کھڑی کر دے، بہت آسان ہے۔ آپ شریعت کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا نا۔ ہم لوگوں نے اپنے طور پر سمجھایا اور سمجھا کر بیچ میں دیوار کھڑی کر دو، پردہ لگا دو۔ کیا کرنا ہے؟ بس فوراً اپنے دوپٹے کو نیچے کر لو، جو بھی پہنی ہو اس کو نیچے کر لو، اپنا کام کرتی رہو۔ کوئی بیٹھا اپنا کام کر رہا ہے، کرنے دو۔ اس کے سامنے سے گزرنا ہے، ذرا سا اوڑھنی نیچے کر لیا، چلے گئے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ کرنے والوں کے لیے آسان ہے، اور جو نہ کرنا چاہے اس کے لیے بہت سارے بہانے ہیں، لیکن جو کرنے والا ہے اس کے لیے بہت آسان ہے انشاءاللہ۔ اس لیے اگر نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔
عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تلجوا على مغیبات فإن الشیطان یجری من احدکم مجرى الدم قلنا ومنك یا رسول اللہ قال ومنی ولكن اللہ اعاننی علیہ فاسلم رواہ الترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاص کر ان خواتین کے گھروں میں نہ جایا کرو جن کے شوہر کہیں باہر سفر وغیرہ میں گئے ہوں۔ آج کل بہت سے لوگ سعودی رہتے ہیں تو عورتیں گھر میں اکیلی رہتی ہیں، تو اب ان عورتوں کے پاس نہ جایا کرو، مغیبات انہیں کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے شوہر نہیں ہیں۔ اب وہاں پر جاؤ گے، تنہائی میں ملاقات کرو گے، شیطان کو موقع مل جائے گا، دل میں وسوسہ ڈالے گا، پھر وہ نتیجہ پہنچے گا ایسی جگہ جو بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے وہاں جاؤ ہی مت۔ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے وَلَا تَزْنُوا، زنا مت کرو، لیکن کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ کیا مطلب؟ زنا کی طرف لے جانے والے جتنے اعمال ہیں، چیٹنگ کرنا، بات کرنا، ملاقات کرنا، انہی ساری چیزوں سے تو انسان دھیرے دھیرے قریب ہوتا ہے۔ سب چیزوں پر پابندی لگا دیا اور کہہ دیا کہ وہ ساری چیزیں جو زنا کی طرف لے جانے والی ہیں وہ ساری چیزیں ایسے ہی حرام ہیں جیسے زنا کرنا حرام ہے۔ اسلام نے قدغن لگا دیا۔ اگر آج ہم لوگ ان اعمال پر اتر جائیں تو کیا مجال ہے کہ اس طرح کی نوبت پیش آئے۔ اور زنا اگر کوئی کر لے تو کیا حکم ہے؟ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اسے رجم کیا جائے گا، یعنی اس کو گھنٹا کوڑ کر کے آدھا ڈال کر کے سنسار کیا جائے گا، پتھر مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ اسلامی شریعت ہے، یہ اسلامی ریاست اگر ہوگی تو اس پر عمل ہوگا، اور جہاں پر یہ عمل ہو رہا آپ دیکھ لیں کہ بالکل زنا کا جو ریشیو ہے نہ کے برابر ہے۔ آپ کا بھی تازہ ملک افغانستان کے اندر دیکھیں، افغانستان کے اندر آپ دیکھ لیں، ابھی کچھ دن پہلے 5-6 مہینہ پہلے اس کی پوری جو ہے رپورٹ آئی تھی کہ جب سے ان کی حکومت بنی ہے زنا کے کتنے کیس ہوئے؟ 0۔ چوری کے 0، ہوگا ہی نہیں۔ ارے آپ کوئی اگر چوری کر رہا ہے 10 درہم کی اگر چوری کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، سارق اور سارقہ، چور اور چوٹن کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ آپ بیچ چوراہے پر ان کا ہاتھ کاٹ دیجئے، ہمت پڑے گی کسی کی چوری کرنے؟ کر ہی نہیں سکتا ہے، کیسے کرے گا؟ یہاں تو پتا ہے کہ زنا کریں گے کچھ ہونے والا نہیں ہے، چوری کریں گے کچھ ہونے والا نہیں ہے، جج کے قلم کو خریدا جا سکتا ہے، پیسہ دو تماشا دیکھو، کون سدھرے گا؟ اس لیے بار بار کہتا ہوں عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ دن بدن مسلمان ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ ابھی فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا، ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، ہزاروں لوگوں نے۔ یوں ایسے مساجد کے اندر وہاں کے جو ائمہ تھے، جو مسجدیں ہیں تراویح، وہاں پر جو ائمہ پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، ہر مسجد کے اندر لوگ جا رہے تھے، ایسے جا کر کے ہر نماز کے بعد اسلام قبول کر رہے تھے۔ یہ میڈیا، دوغلے میڈیا والا جو دکھاتے نہیں نالائق، یہ کیوں دکھائیں گے؟ اسلام اس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے کیونکہ وہ اسلام واحد ایسا مذہب ہے جو اللہ رب العزت کا نازل کیا ہوا ہے، جس میں ہمارے زندگی کا اور ہمارے شعبہ حیات کا ہر سامان اللہ نے فراہم کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص کر ان خواتین کے گھروں میں نہ جایا کرو جن کے شوہر کہیں باہر سفر وغیرہ میں گئے ہوئے ہوں، کیونکہ شیطان کو اب موقع مل جائے گا، وہ ساتھ میں لگ جائے گا، کیونکہ شیطان یعنی اس کے اثرات اور وساوس سب میں اس طرح غیر مرئی طور پر جاری ساری رہتے ہیں جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ شیطان اس طرح ان کی رگوں میں دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اس طریقے سے پریشان رہتا ہے کہ کیسے یہ لوگ زنا کر لیں، کیسے برائی کر لیں۔ ہم نے عرض کیا، اور کیا آپ میں بھی، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں بھی یہ ہوتا ہے، اور کیا آپ میں بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمِنِّي، اور مجھ میں بھی۔ ہم لوگ کیا بھی ہیں؟ ارے ہم لوگ کیا ہیں؟ کون کھیت کے مولی ہیں؟
بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَمِنِّي، اور مجھ میں بھی. پھر فرمایا، سنیے آگے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری اس معاملے میں خاص مدد فرمائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیتا ہے، محفوظ فرما دیتا ہے. اللہ کی خاص مدد ہے، چونکہ ہمارے نبی تمام انبیاء کے سردار ہیں، لیکن بحیثیت بشر، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، تو بشری تقاضے جو ہیں، جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیاس لگتی ہے، لیکن اللہ کی خاص مدد، اللہ کی خاص اعانت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے بچا لیتا ہے. کچھ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ یہاں پر دیکھیں آج کا یہ باب مکمل ہو گیا، معاشرت کا جو باب تھا. اب اس کے بعد جو ہے دوسری جلد انشاءاللہ شروع کی جائے گی. جو باتیں بتائی گئی ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو معاشرت کا ایک پوری کتاب آپ کے سامنے تقریباً سینکڑوں احادیث بیان کی گئی ہیں، اور یہ الحمدللہ ساری کی ساری چینل پر اپلوڈ بھی کر دی گئی ہیں، اور امت کے لیے ایک ذخیرہ پیش کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پوری امت کو زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات اس کے اندر شریک ہیں، محنت کرتے ہیں اور ویڈیو کو عام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہتر جزا عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوشش یہی رہتی ہے بھائی کہ آدھا گھنٹہ کہیں، اگر آپ لوگ آئیں تو آدھے گھنٹے